بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں ہے اور باب دوم دوسرا باب معرب اور مبنی کے بیان میں ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اعراب نیابتی میں۔ اعراب نیابتی یا نیابی چند موارد میں ہے۔ پہلا مورد جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ اسماء ستہ کا مورد تھا کہ رفعی حالت میں واو ہے، نسبی حالت میں الف ہے اور جری حالت میں یا ہے۔ جاءنی ابوکا ورأیت اباکا ومررت بابیکا، ایسے۔ دوسرا مورد اعراب نیابتی کا مثنی اور ملحقات مثنی ہے۔ تثنیہ رفعی حالت الف کے ساتھ ہے اور نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرا مورد تھا۔ تیسرا مورد اعراب نیابتی کا جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات ہیں کہ اس کا اعراب نیابتی ایسے ہے کہ رفعی حالت واو کے ساتھ ہے اور نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ ہے ما قبل مکسور۔ یہ تیسرا مورد ہے اعراب نیابتی کا۔ اچھا، یہ اعراب جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات میں عشرون اور باب عشرون یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، تسعون تک جو عشرون کے باب ہے، یعنی عشرون، ثلاثون، یہ ان میں بھی یہ اعراب آتا ہے۔ اولو میں بھی یہ اعراب آتا ہے، عالمون میں بھی یہ اعراب آتا ہے، سنون میں بھی یہ اعراب آتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں مفصل گفتگو انشاءاللہ کتاب میں ہو رہی ہے۔ پہلا مسئلہ جو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، ملا جلال الدین سیوطی جو پیش کر رہے ہیں، وہ ہے جمع مذکر سالم کے شرائط کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ادبیات میں ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جمع یا جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے۔ اچھا، جمع مکسر کہتے ہیں وہ جمع کہ جس کے مفرد کی بنا باقی نہیں رہتی، رجلن سے رجالن ہو گیا۔ جمع سالم اسے کہتے ہیں کہ جس میں مفرد کی بنا باقی رہتی ہے، مسلمون، مسلمون۔ یہاں پر ملا جلال الدین سیوطی پہلے ان شرائط کو ذکر کرتے ہیں کہ جمع مکسر کہاں پر بنے گا اور کیسے بنے گا۔ خوب فرماتے ہیں کہ اگر آپ جمع مذکر سالم علم سے بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر چند شرائط ہیں۔ ایک، وہ علم مذکر ہو، دو، تا سے خالی ہو، تین، عاقل کے لیے ہو، چار، ترکیب سے خالی ہو۔ مثلا جیسے زیدن تو جمع بنے گا زیدون رفعی حالت میں، زیدین نسبی اور جری حالت میں۔ پس اگر جمع مذکر سالم آپ کس کا بنانا چاہ رہے ہیں؟ علم سے بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ان چار شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مذکر ہو، تا سے خالی ہو، عاقل کے لیے ہو اور ترکیب سے خالی ہو۔ اور اگر جس کلمے کا آپ جمع بنانا چاہتے ہیں وہ علم نہیں ہے بلکہ مشتق ہے تو اس کے بھی چند شرائط ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، شرط دوم یہ ہے کہ وہ تائے تانیث سے خالی ہو، شرط سوم یہ ہے کہ وہ عاقل کے لیے ہو،
شرط چہارم یہ ہے کہ افعل فعلا نہ ہو، یعنی صفت مشبہہ میں جیسے احمر حمرا اس طریقے سے نہ ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ فعلان و فعلا نہ ہو، کہ اس کا مؤنث فعلا کی وزن پر ہو، جیسے سکران تو سکرا، ایسے بھی نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ ان کلمات میں سے نہ ہو جن میں مذکر اور مؤنث دونوں یکساں ہوتے ہیں، جیسے صبورن، صبور مذکر کے لیے بھی صبور ہے، مؤنث کے لیے بھی صبور ہے۔ یہ 6 شرائط ہوں گے تو جمع سالم بنے گا۔ خوب، مثال جیسے زاربن تو اس کی جمع بنے گی زاربونا، نسبی اور جری حالت میں زاربینا، درست ہے؟ اچھا، اس مطلب کی میں تطبیق کروں، اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو، خوب یہاں تک پہنچے تھے۔ ورفع بواون وبیا اجرر وانصب سالم جمع عامر و مذنب، کہتے ہیں کہ واو کے ذریعے سے رفع دو، وبیا اجرر اور یا کے ذریعے سے جر بھی دو، وانصب اور نصب بھی دو، یعنی رفع واو کے ذریعے سے اور نصب اور جر یا کے ذریعے سے۔ کس کو؟ ورفع وانصب وجرر، کس کو؟ سالم جمع عامر و مذنب، عامر اور مذنب کے جمع سالم کو۔ کہ دو مثال دے رہے ہیں کہ ایک مورد میں جمع مذکر سالم علم سے بنا ہے جیسے عامر ہے، اور دوسری مثال دے رہے ہیں جہاں پر جمع مذکر سالم صفت سے بنا ہے، مشتق سے بنا ہے۔ اچھا، وشبہ زینا، اور ان دونوں کے جو شبیہ ہیں، یعنی عامر اور مذنب کے جو شبیہ ہیں۔ اچھا، جو ایک نسخہ ہے سیوطی کا اس کے اندر ہے اے مشبہہما، جو ان دونوں کے شبیہ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ اے شبہہما، مشبہہما کہا ہے۔ اچھا، شبہہما کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر مرزا ابو طالب کا حاشیہ ہے۔ مرزا ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر شبہ کے ساتھ تفسیر کرتے تو شبہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، لیکن مشبہ متعدی بنفسہ ہی ہے، تو کیونکہ ڈائریکٹ متعدی کرنا چاہ رہا ہے تو اس نے کہا اے مشبہہما۔ جن کتابوں کے اندر ہے اے شبہہما وہ درست نہیں ہے، ہونا چاہیے مشبہہما، درست ہے۔ وشبہ زینا، اور ان دونوں کے شبیہ، ان دونوں جیسے، کن دونوں جیسے؟ عامر اور مذنب کی طرح۔ اچھا، وہ ان دونوں کے شبیہ کیا بنیں گے، اس کا ملاک کیا ہے، خود بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ عَلَمٍ، آغا شبہ عامر اور مذنب کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہر وہ علم کہ جو ہو لمذکرن، پس علم ہو مذکر کے لیے ہو، خال من تاء التانیث، تاء تانیث بھی اس میں نہ ہو، کیلا و من الترکیب، اور بعض نے کہا ہے کہ مرکب بھی نہ ہو۔ پس اگر علم سے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو علم ہو، مذکر ہو، عاقل کے لیے ہو، ترکیب سے خالی ہو، اور تاء تانیث سے خالی ہو، اور بعض نے کہا کہ ترکیب سے بھی خالی ہو۔ یہ ہو جائے گا اگر علم سے آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر غیر علم سے، یعنی مشتق ہے، صفت ہے، وَكُلُّ صِفَةٍ، اور اسی طریقے سے یہ بس پہلا ہوا کُلُّ عَلَمٍ شِبْهِ عامر، عامر کی شبیہ یہ ہوگا، ہر وہ علم جو مذکر عاقل کے لیے ہو، تاء تانیث سے خالی ہو۔ مذنب کا شبہ کیا ہوگا اس کو اس سے بیان کر رہے ہیں، وَكُلُّ صِفَةٍ، ہر وہ صفت، صفت یعنی مشتق غیر علم، کذالک،
اسی طریقے سے یعنی کیا؟ یعنی ہر وہ صفت جو مذکر کے لیے ہے، عاقل کے لیے ہے، تا تانیث سے خالی ہے، ان شرائط کے ساتھ ساتھ وَكُلُّ صِفَةٍ كَذَلِكَ، ہر وہ صفت جو اسی طریقے سے ہو، یعنی کیا ہو؟ مذکر عاقل کے لیے ہو اور تا تانیث سے خالی ہو. مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ مِن بَابِ أَفْعَلَ فَعْلَا، صفت مشبہ میں ایسے نہ ہو کہ مذکر مثلا افعل کے وزن پر اور مؤنث فعلا کے وزن پر، نہ ایسے نہ ہو. مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ مِن بَابِ أَفْعَلَ فَعْلَا، افعل فعلا کے باب سے نہ ہو، یعنی صفت مشبہہ جو افعل کے وزن پر آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی افعل کے وزن پر ہو وہ فقط اور فقط اس میں تفضیل ہو. درست ہے کہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صفت مشبہہ ہے. ہر وہ جو افعل فعلا کے باب سے ہو، یعنی مذکر افعل کے وزن پر ہو اور مؤنث فعلا کے وزن پر ہو، نہ ایسے بھی نہ ہو. کاحمر حمرا، ولا فعلان فعلا، اور نہ ہی باب فعلان فعلا سے ہو کہ مذکر فعلان کے وزن پر اور مؤنث اس کا فعلا کی وزن پر، نہ ایسے بھی نہ ہو. جیسے سکران سکرا، ایسے بھی نہ ہو. پس اس صفت اور مشتق کے اندر کیا ہوئے؟ شرائط مذکر عاقل تا سے خالی، باب افعل فعلا سے نہ ہو، باب فعلان فعلا سے نہ ہو، یعنی مؤنث فعلان کے وزن پر نہ ہو، مؤنث فعلا کے وزن پر نہ ہو. ولا مما یستوی فیہ المذکر والمؤنث، اور نہ ہی ان صیغوں میں سے ہو کہ جن میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے صبور، اب خاتون کے لیے بھی کہتے ہیں صبور اور مرد کے لیے بھی کہتے ہیں صبور. خاتون کے لیے بھی کہتے ہیں جریح اور مرد کے لیے بھی کہتے ہیں جریح، کہ جریح مجروح کے معنی میں ہے، صبور صبر کرنے والے کے معنی میں ہے. بس یہ ہو گئی جمع مذکر سالم کے بنانے کی روش. اچھا، دوسرا مسئلہ ہم نے کہا یہ اعراب ہے اس جمع مذکر سالم کے لیے اور ملحقات جمع مذکر سالم. ملحقات جمع مذکر سالم کے لیے مثلا جیسے باب 20. سوال، آپ 20 اور باب 20 کو جمع کیوں نہیں کہتے؟ آپ کیوں ان کو ملحق کہہ رہے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ جمع کسے کہا جاتا ہے؟ جمع کہتے ہیں کہ جو حد اقل مفرد کے 3 برابر ہو. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں مسلمون، تو یہ مسلمون حد اقل مسلمون مسلمون مسلمون، 3 مرتبہ آپ مسلمون کا تکرار کریں تو بنے گا مسلمون. تو جمع حد اقل مفرد کے 3 برابر ہوتا ہے. اب آئیں اور آپ اس قانون کو 20 اور اس کے باب پر اپلائی کریں. یہ قانون وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر 20 کو جمع حقیقی مانے تو اس کا مقصد ہوگا کہ اس کا مفرد عشرہ ہو، اور 20 حد اقل 3 برابر عشرہ کے ہونا چاہیے. تو پھر 20 20 نہیں بنے گا، 20 30 بن جائے گا، 30 بنے گا. 20 کا معنی ہونا چاہیے تھا 30، کیونکہ 20 کو اگر عشرہ کی جمع قرار دے تو 20 کو 3 برابر عشرہ کے ہونا چاہیے. عشرتن یعنی عشرن عشرن عشرن، یا عشرتن عشرتن عشرتن. تو خوب دیکھیے 20 کا معنی پھر 30 ہونا چاہیے، نہ کہ 20. اسی طریقے سے 30. خوب اگر 30 کو آپ کہیں کہ یہ جمع ہے تو 3 برابر حد اقل مفرد ہونا چاہیے نا، یعنی ثلاثتن ثلاثتن ثلاثتن. خوب 30 اس کی جمع ہو تو اس صورت میں 30 کا اطلاق 9 پر ہونا چاہیے، نہ کہ 30 پر. لہذا ہم کہتے ہیں 20 اور ملحقات 20 جمع نہیں ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ کہ واضح ہو گیا ہوگا. بس یہ ملحقات جمع میں آتے ہیں. خوب ایک اور مثال جو ملحقات جمع کے لیے اور اس کا اعراب یہی ہے، وہ ہے اہلون. درست آگا؟ اس اہلون کو بھی ہم جمع
مذکر سالم نہیں مانتے. کیوں؟ اس کی مفرد کیا ہے؟ اہلن. اہلن سے اہلون بنا. خوب، یہ جو اہلون ہے نہ علم ہے نہ مشتق ہے، بلکہ اہلن نام ہے، اسم ہے، اس چیز کے لیے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جب اختصاص دیتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، تو وہاں پر اہل کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں اہل الرجل، ایک بندے کے اہل یعنی جو اس کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، اس کو کہتے ہیں اہل الرجل. یا اسی طریقے سے اہل الاسلام، جو اسلام کے ساتھ مثلا اختصاص رکھتے ہیں، یا اہل القرآن، جو قرآن کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں. بس یہ اہلون بھی جمع مذکر سالم نہیں ہے، کیونکہ نہ علم ہے نہ مشتق ہے. ایک اور مثال ملاقات میں سے ارزونا، کہ جس کی مفرد ہے ارزن. کہتے ہیں کہ یہ جو ارزونا ہے یہ بھی جمع مذکر سالم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی شرائط نہیں ہے، کیونکہ اولاً یہ ارزن مؤنث ہے. ہم نے کہا جمع مذکر جمع مذکر سالم ہے، تو ارزن تو مؤنث ہے، لہذا یہ پہلے شرط سے ہی باہر نکل گیا. وثانیاً نہ علم ہے نہ مشتق ہے. ثالثاً ارزون جمع مکسر ہے، کیونکہ را کی جو حرکت ہے خوب دیگے جمع میں تبدیل ہوتی ہے. ارزن ارزونا، ارزن اور ارزونا ایسے ہے. اچھا، اہلن کا ایک اور بھی جمع مکسر ہے اہالی. اہلونا اور اہالی بھی ہے. خوب، ایک اور چیز جو ملحق ہے اس کے ساتھ، جس کا اعراب یہی جمع مذکر سالم والا ہے، وہ ہے لفظ عالمون. اچھا، یہ عالمون بھی عالم کی جمع نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم یعنی تمام ما سوی اللہ. خوب، تمام ما سوی اللہ عالمون. خوب، اس عالمون کو آپ کیا کریں، عالم کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو خود مفرد کے یعنی عالم کے افراد عالمون سے زیادہ ملیں گے. درست آگا؟ درست. پس ادھر سے عالم یعنی تمام ما سوی اللہ، جبکہ عالمون فقط موجودات عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. عالم پاکستان، عالم نمیدونم فلاں، عالم فلاں، عالم فلاں، اس طریقے سے جو ایک نوع کی مختلف اصناف ہے ان کو کہتے ہیں عالم. مرحوم علامہ نے جو تفسیر المیزان میں سورہ حمد کے آغاز میں عالمین کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہاں پر اس نقطے کو خوب بیان کیا ہے کہ ایک احتمال وہاں پر یہ دیا ہے عالمین یعنی ایک ہی نوع کے مختلف اصناف، انسان کی جو مختلف صنفیں بنتی ہیں ان صنفوں کے اعتبار سے عالمون کہتے ہیں. پس عالمین یا عالمون اس کا دائرہ کمتر ہے. عالمون فقط عقلاء کو شامل ہے، جبکہ عالم تمام ما سوی اللہ کو، چاہے عقلاء ہو، غیر عقلاء ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، سب کو شامل ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پس عالمون جمع ہے عالم کی. تو جمع میں کیسے ہو سکتا ہے کہ مفرد کے افراد تو زیادہ ہوں لیکن جمع کے افراد کمتر ہوں؟ لہذا اس کو بھی ہم جمع نہیں کہتے. ایک اور لفظ کہ جو ملحقات جمع مذکر سالم میں سے وہ ہے الیون. اچھا، الیون کہتے ہیں کہ وہ دفتر اور وہ کاپی جس دفتر کے اندر ملائکہ اور صلحائے ثقلین جن و انس کے جو صالحین ہیں ان کے اعمال اس میں ضبط ہیں، اس میں لکھے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں الیون. یہاں پر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ الیون کے بارے میں مجمع البحرین مرحوم تریہی نے، یہ بھی لغت کی معروف کتاب ہے، طالب علموں کو دیکھنا چاہیے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو الفاظ وہاں پر معنی بیان کرتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و روایات، ان کو مد نظر رکھا ہے نا، تو روایات اور آیات سے بھی اچھی آشنائی ہو جاتی ہے، لغت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. مرحوم تریہی
مثلا قرآن مجید میں نا لفی الیین، تو الیین کا معنی کرتے ہیں، خب وہاں پر لکھتے ہیں ای فی مراتب عالیت محفوفت بالجلالہ، الیین میں ہے، ان کے اعمال الیین میں ہے، یعنی فی مراتب عالیہ، وہ عالی ترین جو مراتب ہیں وہاں پر ہیں، کہ جو محفوفت بالجلالہ، جو تقدس اور قداست کے ساتھ ہے۔ وکیل فی السماء السابعہ، کہتے ہیں کہ یہ جو دفتر ہے، یہ جو کاپی ہے، 7ویں آسمان میں ہے۔ وفیہا ارواح المؤمنین، اس الیون میں ارواح مومنین کے ارواح وہاں پر موجود ہیں، ایک یہ بھی تفسیر ہے۔ وکیل فی سدرۃ المنتہا، بعض کہتے ہیں کہ یہ الیون یا الیین سدرۃ المنتہا میں ہے۔ سدرۃ المنتہا یعنی جہاں پر مخلوقات میں دیگے اینڈ ہوتا ہے، جہاں پر جا کر، کہ مرحوم ترہی کی عبارت ایسے ہے وَهِيَ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا كُلٌّ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ، تمام امر الہی وہاں پر منتہی ہوتے ہیں۔ وَقِيلَ إِلِّيُّونَ الْجَنَّةِ، بعض کہتے ہیں کہ الیون جنت کو کہا گیا ہے۔ وَقِيلَ، اور بعض لوگ کہتے ہیں هُوَ لَوْحٌ مِّن زَبَرْجَدْ أَخْضَرَ، زبرجد اخضر، اخضر یعنی یہ گرین، معلق تحت العرش، لٹکا ہوا ہے عرش کے نیچے، اعمالہم مکتوبۃ فیہ، مومنین کے اعمال اس میں لکھے گئے ہیں۔ یہ الیین کے بارے میں صاحب مجمع البحرین کا بیان۔ اچھا، ایک اور لفظ جو ملحقات جمع مذکر سالم میں سے ہے وہ ہے ماطرون۔ ماطرون کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، شام میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے کو کہتے ہیں ماطرون، کہ نیچے اشعار میں بھی اس کو ذکر کریں گے۔ یہ تقریباً یہاں پر جو مباحث ذکر ہوں گے ان مباحث کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیں عبارت کی طرف، کہ مطلب تقریباً روشن ہوا۔ وَبِهِ یعنی ای وَبِجَمْعِ الْمُذَکَّرِ، کہتے اس جمع مذکر کے ساتھ عشرون وَبَابُهُ اِلَى تِسْعِینَ اُلْحِقَ۔ دیکھیں شعر کا ترجمہ دیکھیں، شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ وَشِبْهِ زَيْنَ، فرماتے ہیں کہ اوپر جو کہا نا ورفع بواو وبیا اجرر ونصب سالم جمع عامر و مذنب، اور اسی طریقے سے وشبہ زینا، کہ یہ عامر اور مذنب پر عطف ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے شبیہ، ان دونوں کے شبیہ ان کا بھی یہی اعراب ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے عامر اور مذنب پر۔ وَبِهِ عشرون وَبَابُهُ أُلْحِقَ، یعنی الحق بھی ملحق کیے گئے ہیں، بھی یعنی جمع مذکر سالم کے ساتھ، عشرون اور اس کے باب۔ والأہلون، والأہلون، اور اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ کس کو ملحق کیا گیا ہے؟ اہلونا کو، یہ بھی اسی کے ساتھ کیا ہے؟ ملحق ہے۔ درست ہو گیا عبارت، انشاءاللہ کہ دیکھیں مطلب روشن ہوگا، مشکل نہیں ہوگی۔ یہ والآہلون عشرون پر عطف ہو رہا ہے، یعنی وَبِهِ عشرون والآہلون اولو وعالمون الیون وارضون شذا وسنون، یہ سب جو بعد میں آ رہے ہیں سب عشرون پر عطف ہو رہے ہیں۔ کہ دیکھیں خود متن کا ترجمہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وَبِهِ، اب آ جائیں سیوطی کی طرف، وَبِهِ یعنی اے بجمع المذکر، جمع مذکر کے ساتھ، عشرون وبابہ، عشرون اور اس کے باب، الی تسعین، باب کون سے؟ عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، تسعون تک، یہ سارے الحق جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں۔ کس چیز میں؟ فی اعراب سابق، سابقہ اعراب میں، یعنی رفعی حالت واو کے ساتھ اور نصبی اور جری حالت یا کے ساتھ، اس میں ملحق کیے گئے۔ ولیس بجمع، کہتے عشرون اور باب عشرون جمع نہیں ہے، کیوں؟
للزوم اطلاق ثلاثین مثلا علی تسعۃ، کیونکہ لازم آئے گا کہ ثلاثینہ 9 پر اطلاق کرے، کیونکہ جمع حد اقل 3 برابر مفرد ہوتا ہے، تو ثلاثینہ کا اطلاق 9 پر ہونا چاہیے. آپ اس کو ثلاثتن یا ثلاثن کی جمع بنائے تو ثلاثینہ یعنی 9، کیونکہ لأن اقل الجمع ثلاثتن، کیونکہ کم ترین جمع 3 ہے، یعنی 3 برابر مفرد کو آپ بنائے. ووجوب دلالت 20 علی 30، یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے لزوم پر. للزوم اطلاق 30 مثلا علی 9 ولوجوب دلالت 20 علی 30، اور واجب ہوگا کہ 20 دلالت کرے کم از کم کس پر؟ 30 پر. درست ہے. ووجوب دلالت 20 علی 30 لذالک، اسی بات کی وجہ سے جو اوپر ذکر کی کہ جمع کم از کم مفرد کا 3 مرتبہ تکرار ہوتا ہے. ولیس بہ، اور اس طریقے سے نہیں ہے آگا، یعنی 20 کی 30 پر دلالت نہیں ہے اور 30 کی 9 پر دلالت نہیں ہے. وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا، اور اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے جمع تصحیح لم یستوفی الشروط، وہ جمع صحیح کہ جس میں شرائط نہیں ہے، یعنی ظاہر میں جمع ہے، درست ہے، ظاہر میں جمع مذکر ہے، جمع سالم ہے، جمع صحیح ہے، درست ہے، جمع صحیح ہے، لیکن شرائط اس کے اندر وہ مفرد والے جمع مذکر سالم والے نہیں ہے. وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا، اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے کس کو؟ جمع تصحیح، جمع سالم ہے کہ لم یستوفی الشروط، جس کے اندر وہ گزشتہ شروط نہیں پائے جاتے، گزشتہ شروط کو شامل نہیں ہے، ان سے وفا نہیں کرتا. لم یستوفی استیفا سے ان سارے شروط کو اپنے اندر نہیں رکھتا. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَهْلُونَ، یہ نا الف جو ہے وہ کیا؟ الف اطلاقیہ ہے، اصل میں اہلون. لِأَنَّ مُفْرَدَهُ أَهْلٌ، کیونکہ اس اہلون کا مفرد اہل ہے، درست ہے، اسی کا جمع سالم بنایا ہے اہلون، حالانکہ اس کے اندر شرائط نہیں ہے. کیوں؟ وَهُوَ لَيْسَ عَلَمًا وَلَا صِفَةً، کیونکہ یہ نہ تو علم ہے نہ ہی صفت ہے. ہم نے کہا جمع مذکر سالم یا علم سے بنے گا یا صفت سے بنے گا، اس کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں. بل اسمون، بھائی علم اور صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک ایسا اسم ہے لخاصت الشیء الذی ینسب الیہ، نام ہے ایک شے کے خواص کا جو اس کے ساتھ مخصوص ہے، ایک شے کے ساتھ جو چیزیں مخصوص ہے اس کے لیے نام ہے لخاصت الشیء الذی ینسب الیہ، وہ شے کے ینسب الیہ ہے، حالانکہ کہ الذی کو صفت قرار دیں اسم کے لیے. اسم لخاصت شے کہ الذی، وہ اسم ینسب الیہ اس شے کی طرف منسوب ہے. کا اہل الرجل لامرأتہ وولدہ وعیالہ، مثلا اہل رجل کہتے ہیں یعنی اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کا عیال. یا واہل الاسلام لمن یدین بہ، اہل اسلام اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو اسلام کو اپنے لیے دین قرار دیتا ہے. مرزا ابو طالب کے لیے لمن یدین بہ یعنی ای من یجعل الاسلام دینا لنفسہ، جو اسلام کو اپنے لیے دین قرار دیتا ہے، یعنی جو مسلمان ہے دیگر. واہل القرآن، اور اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ لمن یقرأہ، جو قرآن پڑھتا ہے. وَيَقُومُ بِحُقُوقِهِ، اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اہل قرآن. وَقَدْ جَاءَ جَمْعُهُ عَلَىٰ أَحَالٍ، عَلَىٰ اس کا جمع مکسر احالی کے وزن پر بھی آتا ہے. خوب کہتے ہیں کہ وَبِهِ عشرون وَبَابُهُ أُلْحِقَ وَالْأَهْلُونَ، اور اسی طریقے سے اولو، واو کو یہاں پر عطف کیا ہے،
یعنی اولو بھی اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، وعالمون اس کو بھی اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ دیکھیں سیوطی کی عبارت کو، وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا اور اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، کس کو؟ وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا اسم جمع، اسم جمع کو۔ اسم جمع اسے کہتے ہیں کہ جس کا مفرد نہ ہو، جیسے قوم، قوم، راحتن، اسی طریقے سے اولو۔ وہ کون سے اسم جمع؟ وہما اولو بمعنی اصحاب، اولو الالباب یعنی صاحبان لب، عقل مند۔ وعالمون اور اسی طریقے سے عالمون، عالم بھی اسم جمع، اس کا مفرد نہیں ہے۔ وکیلا ہوا جمع العالم، بعض نے کہا کہ ناغا عالمون عالم کی جمع ہے، لیکن ورد اس کو رد کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ الْعَالَمِينَ دَالٌ عَلَى الْعُقَلَاءِ فقط، عالمون کے اندر فقط عقلاء آتے ہیں۔ عرض کیا مثلا جیسے انسان ہے، انسان کے مختلف اصناف کو عالمین کہتے ہیں، درست آگا، عالمون۔ والعالم دال علیہم وعلی غیرہم، جبکہ عالم عقلاء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، غیر عقلاء پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مفرد کے افراد جمع کے افراد سے زیادہ ہوں، ان کے نمیشے اذ ہوا اسمون لما سوى الباری تعالی، کیونکہ عالم نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ تمام اشیاء کا۔ پس فلا یکون جمعا لہ، پس یہ فلا یکون، پس یہ عالمون جمع نہیں ہوگا لہو عالم کا، کیوں؟ للزوم زیادت مدلول الجمع علی مدلول مفردی، کیونکہ لازمی ہے کہ جو جمع کا مدلول ہے، جو جمع کے مصادیق ہیں، افراد ہیں، مدلول ہیں جن پر جمع دلالت کرتا ہے، یعنی وہی مصادیق اور افراد، کیونکہ ضروری ہے کہ جمع کے مصادیق اور افراد زیادہ ہوں مفرد کے مصادیق اور افراد سے۔ وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسم مفرد، اور اسی طریقے سے اس جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اسم مفرد کو، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِلِّيُّونَ، اصل میں إِلِّيُّون، لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ فِي الْكَشَّافِ، اگر إِلِّيُّون اور إِلِّيِّين کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ إِلِّيُّون جیسا کہ کشاف میں زمخشری نے کہا ہے، لِأَنَّهُ اسمون، یہ إِلِّيُّون نام ہے، لِدِيوان الخیر، اچھائیوں کے دفتر کے لیے، اچھائیوں کی جو کاپی ہے، الذی دون فیہ، کہ جس دیوان میں مدون کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، کل ما عملتہ الملائکہ، ہر وہ کام کہ جو ملائکہ کرتے ہیں اس کو لکھا گیا ہے اس میں۔ وَصُلَحَاءُ الثَّقَلَيْن، یعنی جنوں انس میں سے جو صالحین ہیں ان کے جو اعمال ہیں اس میں لکھے گئے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ لا جمعن، عبارت ایسے لِأَنَّهُ اسمٌ لا جمعن، یہ إِلِّيُّونَ اسم ہے نہ کہ جمع ہے۔ وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَن يَجْرِيَ مَجْرَى حِينٍ فِيمَا يَأْتِي۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب ان جو دوسرے إِلِّيُّونَ اور دوسرے ہیں، ان کے بارے میں جو دوسرے اعراب آ رہے ہیں اب ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ إِلِّيُّونَ ہے اس کے اندر حین والا اعراب بھی ذکر کر سکتے ہیں، یعنی حینن، 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 یعنی یا اور نون کو باقی رکھے اور اعراب کو آپ نون پر لے کر آئیں۔ خوب آپ ایسے کہیں إِلِّيُّن، إِلِّيَّن، إِلِّيِّن، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ، یعنی یہ جو مفرد ہو اور ملحق و جمع مذکر سالم کے ساتھ اس نوع میں جائز ہے أَن يَجْرِيَ مَجْرَى حِینٍ، ہینا کے قائم مقام ہو، ہینا کی طرح ہو، جیسے ہینا پر اعراب نون پر ظاہر ہوتا ہے، إِلِّيِّن پر بھی آپ نون پر اعراب ظاہر کریں۔
ان یجری مجرا ہین فیما یاتی، اللہ جو ان قریب ہم بتائیں گے اسے اسی کی طرح ہو. وَأَن تَلْزَمَهُ الْوَاوُ وَيُعْرَبَ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّونِ، اور ایک اور صورت بھی اس میں ممکن ہے، یعنی یجوز فی هذا النوع ان یجری مجرا ہین ویجوز فی هذا النوع ان تلزمه، کہ تم اس کو لازم قرار دو کیا، الواو یعنی الیونو ایسے، وَيُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى نُون، اور حرکات کو نون پر لے کر آؤ، یعنی الیون یعنی واو کو لے کر الیونن، 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 اس طریقے سے درست آگا. یہ پس ہر اس اسم میں کہ جو اسم ان کی طرح ہے، یعنی اس میں مفرد ہے لیکن ملا کے جمع مذکر کے ساتھ. نحو جیسے مثال دے رہا ہے، طال لیلی وبت کالمجنون واعترتنی الہموم بالماطرون. اب یہ کیا ہے؟ ماطرون. آپ کہیں کہ بات تو الیون کی ہو رہی تھی اور مثال ماطرون کی، تو ہم نے کہا کہ نہ، فقط الیون کی بات نہیں کی، ہم نے کہا یجوز فی ھذا النوع، جو اس نوع کا ہو، یعنی اس میں مفرد ہو اور ملا کو جمع مذکر سالم کے ساتھ. تو ماطرون بھی اسی طریقے سے، لہذا مثال شاہدی مثال ماطرون کی لے کر آ رہے ہیں. خوب. طال لیلی یعنی رات طویل ہوئی، وبت کالمجنون اور دیوانے اور پاگل کی طرح پوری رات گزاری، وَأَتَرَتْنِ الْهُمُومُ اور مجھ پر غم طاری ہوئے، الہموم اعترتنی کے لیے فاعل ہے، نون وقایا یا اس کا مفعول ہے، اور مجھ پر ہموم یعنی غموں کا ایک پہاڑ تھا جو مجھ پر طاری ہو رہا تھا، بالماطرون شام کے ایک علاقے میں. کہتے ہیں کہ یہ ماطرون ایک شام کا علاقہ ہے. کہ پس یہاں پر دیکھیں اعراب واو کے ساتھ نون پر آیا ہے، بالماطرون ایسے. وَأَن تَلْزَمَهُ الْوَاوُ وَفَتْحُ النُّونِ، یہ بھی اسی پر عطف ہو رہا ہے. وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ، اس نوع میں جائز ہے کیا، ان تلزمہ الواو کہ اس پر واو لازمی ہو، وَفَتْحُ النُّون اور نون کو فتح دیں. مثال وَلَهَا بِالْمَاطِرُونَ اِذَا أَكَلَ النَّمْلُ الَّذِي جَمَعَ، کہ کہتے ہیں یہ اس خبیث لعین یزید کا شعر ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس بغیرت کا یہ شعر ہے. وَلَهَا اعلیٰ اس کی ایک محبوبہ تھی بدبخت کی مسیحی اور نصرانی، اس کے لیے کہتا ہے وَلَهَا اس عورت کے لیے جو نصرانی ہے اس کے لیے ہے بالماطرون، ماطرون نامی علاقے میں، وہ شام کا ایک علاقہ ہے. کہا اس خاتون کے لیے ماطرون میں کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے. اذا اکل النمل الذی جمع، کہ خوب دیگے، یعنی اذا اکل النمل یعنی یہ چونٹی جب کھا جاتی ہے، الذی جمع جو اس نے جمع کیا تھا. مقصد یہ ہے کہ سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں وہ نمل اور چونٹی جو جمع کر کے رہتی ہے وہ کھا لیتی ہے اس کو. تو کہہ رہا ہے کہ اس نصرانی خاتون کے لیے سامان وغیرہ ہے ماطرون میں. کس زمانے میں؟ اس زمانے میں جب یہ نمل اور چونٹی جو ہے وہ کیا ہے، اپنے اس آذوقے کو کہ جو اس نے جمع کیا اس کو کھا لیتی ہے، یعنی سردیوں میں دی گئے. اللہ بدبخت کیا کہنا چاہتا ہے خود ہی جانتا ہے. وَأَرَزُونَ بِفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ أَرْزٍ، ارزونا پڑھے، ارزونا نہ ارزونا، جمع ہے کس کی؟ ارز، بسکون سکون را کے ساتھ. وَأَرَزُونَ شَذَّ إِعْرَابُهُ هَذَا الْإِعْرَابُ اور ارزونا کے لیے کم ہے یہ والا اعراب، یعنی جمع مذکر سالم والا. لِأَنَّهُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ، یہ ارزونا ارز کے لیے جمع مذکر نہیں ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. کیوں؟ وَمُفْرَدُهُ مُؤَنَّثٌ، اس کا مفرد مؤنث ہے. ہم نے کہا جمع مذکر سالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مفرد مذکر ہو،
اور دوسرا جمع کے اندر کیا ہے، بلاخر دیگه راہ پر حرکت آ گئی ہے، وگرنہ جمع مذکر سالم میں مفرد کی بنا سالم رہتی ہے، یہاں پر سالم نہیں رہی۔ وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا السِّنُونَ، سنون بکسر السین، جمع سنتن بفتحها، درست آگا۔ لما ذکر فی ارزین، آگا یہ بھی جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے، اسی نقطے کی وجہ سے جو ارزین میں ذکر کیا کہ مفرد اس کا مؤنث ہے اور وہ بنا بھی اس کی سالم نہیں ہے، وہ بھی اس کی ختم ہو چکی ہے۔ خوب ابھی ہے یعنی نہیں پہنچ پائیں گے، میں تو چاہ رہا تھا کہ ختم کریں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ وَأُلْحِقَ بِهِ سِنُونَا، پھر آگے کہہ رہے وَبَابُهُ، اور باب سنونا، کہ دیکھئے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔